طیبہ پر عمل پیرا ہونے اور اس سیرت طیبہ کو سمجھنے و تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند متعال ہمیں حقیقی معنوں میں امام سجاد علیہ السلام کے حقیقی شیعہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام سجاد علیہ السلام امام چہارم ہیں، اور آپ کربلا میں بھی رہے اور امام علی علیہ السلام کو بھی درک کیا۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ 5 شعبان 38 ہجری کو آپ کوفے میں پیدا ہوئے، اور تقریباً 4 سال آپ امام علی علیہ السلام کی امامت کے اثر کو بھی درک کرتے ہیں، اور 20 سالہ اپنی زندگی امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کے امامت کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں، اور ان 2 اماموں کی امامت کے اثر کو بھی درک کرتے ہیں۔ اور 61 ہجری اور اس کے بعد تقریباً 35 سال یعنی 95 ہجری تک، جو کہ آپ کی شہادت کا سال ہے 95 ہجری، آپ 35 سال منصب امامت پر فائز رہے، اور 61 ہجری سے بعد 65 ہجری تک آپ کی زندگی کے اصول اور آپ کے اعمال کی طرف دقت کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اولاً بقول شہید مرتضیٰ مطہری کے نہج البلاغہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح امیر المومنین اپنے اثر میں تنہا تھے اور امیر المومنین کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے لوگ، اسی طرح آج ہمارے اثر میں امیر المومنین کی کتاب حکمت علی و کتاب نہج البلاغہ تنہائی کا شکار ہے۔ اور اسی معیار کے مطابق ہم دیکھیں تو آج ہماری زندگی میں جس طرح ائمہ علیہ السلام کو ان مستکبرین نے، شیاطین نے، مشرکین نے، منافقین نے ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ان سے ہٹ کر ائمہ کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاری، اور ائمہ کو تنہا، مہجور اور عالم غربت میں رکھا، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوا، کمی کا احساس بھی نہیں ہوا کہ ائمہ کے بغیر، الہی ہادی و رہبروں کے بغیر زندگی ہماری گزر رہی ہے، اور اس احساس کا وہ احساس ضیاء نہیں ہوا۔ اسی طرح آج اگرچہ ائمہ علیہ السلام نہیں ہیں اور ان کی زیارت سے ہم محروم ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنا احتساب کریں، ہماری زندگی میں بھی ائمہ کی تعلیمات بالکل ائمہ کی طرح غربت، مہجوریت، تنہائی کا شکار ہیں۔ ہماری زندگی چل رہی ہے بہت پر مصروف زندگی، صبح سے شام ہم مصروف ہیں، لیکن ہماری زندگی میں ائمہ کی تعلیمات، ائمہ علیہ السلام کے معیارات آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بالکل ائمہ کی تعلیمات کو ہم نے مکمل اپنی زندگی سے نکال دیا، جو کہ تأسف آور و افسوسناک صورتحال ہے۔ اور جبکہ دیکھتے ہیں ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کی نورانیت کو، اس زندگی کی برکت کو، اس زندگی کے اندر کتنا سکون ہے، عبودیت ہے، بندگی ہے، انسان کمالات کو طے کرتا ہے، شجاعت ہے، مقاومت ہے۔ جب انسان ائمہ کی زندگی میں غور کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی بصیرت بھی بڑھتی ہے، اسے درس بھی ملتا ہے، اسے ڈائریکشن بھی ملتی ہے، اسے امید بھی ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حسرت بھی محسوس ہوتی کہ کیوں اب تک ہم غافل رہے، ہماری زندگی کے بڑا عرصہ گزر گیا اور کیوں ہم نے مطالعات نہیں بڑھائے، کیوں ائمہ کی زندگی پر غور نہیں کیا، کیوں اپنی زندگی کو ائمہ کی زندگی کے مطابق نہیں بنایا، کیوں اپنی زندگی کو ائمہ کے معیارات کے مطابق نہیں سنوارا۔ یہ احساس بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف سے دیکھیں وسائل کی کمی ہو آج ہماری زندگی میں، اگر موبائل نہ ہو، لیپ ٹاپ نہ ہو، بجلی نہ ہو، ٹی وی نہ ہو، وسائل زندگی، فریج نہ ہو، گاڑی نہ ہو، نوکری نہ ہو، وسائل زندگی کے نہ ہونے کا خلا چبھتا ہے، درد آور ہے، اور اس خلا کو و اس نامطلوب حالت سے نکلنے کے لیے تک و دو کرتے ہیں۔ تو کیوں ائمہ کی زندگی کی کمی کا خلا، ائمہ کی زندگی نہیں ہماری کے معیارات ہماری زندگی میں نہیں ہے، تعلیمات کے معیارات، اس خلا کو اپنے اندر و معاشرے میں کیوں نہیں دیکھتے ہیں، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے کیوں تک و دو نہیں کرتے، کیوں کوشش نہیں کرتے، کیوں تبلیغ، کیوں فعالیت نہیں کرتے کہ اپنے نفس کو، گھر کو، سوسائٹی کو ائمہ کی تعلیمات کے مطابق سنواریں۔ از جملہ شدت کے ساتھ جس امام کی زندگی کی نسبت معلومات اولاً نہیں ہیں، ثانیاً سطحی ہیں،
وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ ہمارے مطالعات اس طرح سے نہیں ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے زیادہ کٹھن، سخت مرحلہ، تنگی کا مرحلہ، تنہائی کا مرحلہ، شدت کا مرحلہ، نا امیدی کا مرحلہ امام علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اور اس سخت نا امیدی اور کٹھن کے مرحلے میں امام نے فعالیت کا آغاز کیا، اپنی امامت کا آغاز کیا، اور تشیع کو اوج قدرت پر پہنچانے کے لیے بنیادیں، مقدمات امام نے فراہم کی ہے۔ اولاً ہم وہ غلط فہمیاں اس امام کی نسبت دور کریں۔ اولاً ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے معروف کیا کہ امام سجاد بیمار کربلا ہے۔ بھلے کربلا کے ایک خاص ڈیوریشن کے اندر بیمار رہے، وہ بھی خدا کی مصلحت تھی، تاکہ آپ کو بچانا تھا، محفوظ رکھنا تھا۔ بیمار اس لیے ہوئے کہ آپ کی طرف دشمن کی توجہ نہ رہے، اور جہاد ظاہر امام نہیں کر سکے اس وجہ سے، اور محفوظ رہے۔ اور بعد میں امام نے خدمات انجام دی۔ وہ جو بیماری اس مصلحت کی خاطر تھی، اس زندگی کو توجہ کریں۔ بیماری کے بعد 35 سال امام نے گزارے ہیں، بیماری سے پہلے امام نے تقریباً 20 سال گزارے ہیں، تقریباً 57 سال ڈیوریشن۔ ایک امام کو صرف بیمار کربلا کہہ کر ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا معاذ اللہ پوری عمر بیمار رہے، نہ، بیمار کربلا سمجھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس امام بیمار رہیں، بلاخر بیمار رہیں تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ دوسری کی امام سجاد علیہ السلام کا نام سنتے ہی یہ محسوس ہوتا ہے گویا یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام تو گوشہ نشین رہے، کربلا کے بعد روتے رہے، بس رونا اور رولانا امام کا کام تھا۔ جب بھی کسی یتیم کو دیکھتے روتے، مظلوم کو دیکھتے روتے۔ بالے روئے ہیں، اس رونے کی حکمت ہے، اس رونے کا ایک فلسفہ ہے، اس رونے کے اندر ایک دنیا موجود ہے۔ صرف رونے والے امام نہیں کہ 5 سب سے زیادہ رونے والوں میں امام سجاد ہے، بالے ہیں، لیکن صرف اسی کی حد تک نہ رہیں۔ روئے کیوں روئے؟ رلاتے تھے کیوں رلاتے تھے؟ ایک بڑے عمل کے لیے لوگوں کو تیار کرے۔ کربلا کے اندر جو ٹریجڈیز اور المیہ رونما ہوئے، اور کربلا کے جو عظیم مقاصد تھے، ان کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے۔ تیسری نگاہ یہ کہ خطا امام کو ہم جزی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ امام نے زہد بیان کیا ہے، تو ظاہر زہد واعظ و نصیحت ہے، انسان دنیا سے دل کاٹ دے، منقطع کرے تعلقات اور زاہد بنے، اپنے وسائل پہ ہی اکتفا کرے، لالچ اس کے اندر نہ آئے، دنیا پرستی نہ آئے۔ ظاہر ہے ایک امام یہی نصیحت کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہم امام کی نسبت کلی نگاہ کریں، وہ امام سجاد، امام زین العابدین، جو کربلا کے بعد اس عزم و استقلال کی تحریک شروع کرتے ہیں کہ وہ حکومت جو چھینی گئی اہل البیت سے، اس حکومت اسلامی کو حاصل کرنی ہے۔ اس حکومت اسلامی کے حصول کے لیے جو مکتب، جو تعلیمات دینی حقیقی ناب تعلیمات اہل البیت کی بیان کرنی ہے، جن کو چھپایا گیا، جن کو مسخ کیا گیا، جن میں انحراف ڈالا گیا، ان انحرافات کو ختم کر کے اس حقیقی تشیع کے چمکتے ہوئے سورج کو اور تعلیمات کو برملا کرنا ہے کہ وہ انقلاب آور تعلیمات دینی ہے اولاً، اور اس انقلاب و ان تعلیمات پر انقلاب لانے والے، ان تعلیمات کے مطابق تحریک چلانے والے افراد و نیرو کی بھی تربیت کرنی ہے۔ اور وہ قوم جو دنیا پرستی کی وجہ سے غبار آلود ہوئی، وہ امام سجاد و اہل البیت کو امام برحق نہیں جانتے، نہ سمجھتے ہیں، ان کو بیدار کرنا، ان کو امامت کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ایک تحریک ہے۔ اس تحریک کے ضمن میں آپ کی تعلیمات ہے، واعظ و نصیحت ہے، آپ کے خطبے ہیں، آپ کی احادیث ہیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا برخورد ہے۔ اس کلی نگاہ کے ساتھ کہ وہ امام جو حکومت اسلامی کی کوششیں کرتے ہیں اور سوسائٹی و لوگوں کا رخ اس حکومت کی طرف، الہی حکومت کی طرف کرنا چاہ رہے ہیں، اور مروان و یزید جیسے حکمرانوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی شہوترانی، دنیا پرستی و شرک آلود حکومت کے غبار سے اس گندے نالے سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اس کلی نگاہ کے ضمن میں امام کی پھر تعلیمات معنی خیز ہوں گی۔ امام سجاد علیہ السلام کا اثر، جیسے عرض کیا، بہت سخت دشوار ترین اثر ہے جو کسی امام کا نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء کرام کے بقول کہ اس حد تک سخت ہے جیسے رسول اکرم جو مخفی مرحلہ تھا آپ کا، تبلیغ کرتے تھے دین کی، لیکن وہ مرحلہ ایسا تھا جو کھل کے نہیں کر سکتے تھے، چیدہ خاص افراد کو وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مخفی انداز میں، پنہان انداز میں، پنہان
انداز میں کرنا تھا، اس مرحلے کی فضا تھی امام سجاد کی. اور امام سجاد نے مخفی انداز میں اتنی دین کی تبلیغ کی، اتنے لوگوں کو بدلا، اتنی تبدیلی ایجاد کی. بعد میں امام صادق و امام باقر علیہ السلام کے لیے وہ عظیم شیعی حوزہ و عظیم امامت کی طرف حرکت کی تحریک چلانے کا زمینہ، مقدمہ و اپرچونٹیز امام سجاد علیہ السلام نے فراہم کی ہیں. یعنی بعد از کربلا آپ دیکھیں امام کا دور کتنا سخت ہے. اور ایک ماجرہ ہوا کربلا کے 3 سال بعد، ہرراہ مدینہ میں چڑھائی کی گئی اور پھر خواتین کو جو ہے حلال قرار دیا گیا اور خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی، قتل کیا گیا. 10,000 ناجائز بچے مدینہ میں پیدا کیے گئے. یہ ظلم یزید نے کیا، ویران کیا. تو کربلا اور اس قضیے ہرراہ اور بعد میں توابین و امیر مختار کے جو قضیے کو کچلا گیا، سرکوب کیا گیا، لوگوں کا روحیہ یہ انقلابی ضعیف ہوا. لوگ ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے، نا امید ہوئے تھے، گویا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور دینی تعلیمات سے اعتبار اڑ گیا تھا، یا بعض ایسے لوگوں نے اڑایا تھا دینی تعلیمات سے، شبہات و وسوسے شیطانی ایجاد کر کے دینی تعلیمات سے اعتبار اڑایا تھا، تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا تھا. یہ ایک سختی تھی. دوسرا، جس شخص نے تعمیر کرنی اس تخریب کی، جس شخص نے لوگوں کو حقیقی دین کی طرف لانا ہے، اس کے اندر روحیہ یہ مقاومت ایجاد کرنا ہے، ان کے اندر حقیقی تعلیمات کی طرف شوق و انگیزہ ایجاد کرنا ہے. اس امام سجاد کو وہ امام نہیں مان رہے تھے، وہ امام نہیں مان رہے تھے. حتیٰ بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 259 میں 259 میں امام کی ایک حدیث ہے کہ امام فرماتے کہ میں نہیں جانتا کیف ننصح بالناس، میں نہیں جانتا ان لوگوں کے ساتھ کیا کروں. یعنی کیسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا امام کا. تخریب آپ دیکھیں بنو امیہ کی، شہوتیں، قتل و غارت، تعصبات، لوٹ کھسوٹ، اور دوسری طرف سے لوگوں کو مسخ کیا، دینی شوق و جذبہ ان سے چھینا گیا. امام کو قتل کیا، امام حسین علیہ السلام کو و آپ کے اعوان کو، اور آپ کے کربلا سے متاثر ہو کے جو تحریکیں چلی ان کو کچلا گیا. اب امام ان کو احساس بیدار کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو جگانا چاہ رہے ہیں اس پستی سے، اس نامطلوب حالت سے. امام فرمانے میں کیا کروں ان لوگوں کے ساتھ؟ ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ ضحکوا. عجاب کہ جو احادیث، جو دین و اسلام نام محمدی میں نے رسول اکرم سے سنا ہے، اور اپنے آبا و اجداد سے، امیر المؤمنین سے، امام حسین سے، امام حسین مجتبی علیہ السلام سے، وہ جب بیان کرتا ہوں تاکہ اس مشکل سے، اس نجاست سے نکلے، ضحکو، مجھ پہ ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں. یہ کٹھن مراحل ہیں، یہ شکنجے ہیں، یہ مصائب ہیں. وہ آگ میں جل رہے ہیں اور اس آگ سے نجات دینا چاہ رہے ہیں امام. ضحکو، ہنستے ہیں مجھ پر. خوب، اب کیا کروں؟ وَإِن سَكَتْنَا، اب کیا میں خاموش رہوں، بیٹھوں، وہ جلیں، وہ تعصبات کا شکار ہوں، وہ شہوتوں کا شکار ہوں، دنیا پرستی کی طرف جائیں، یزید ان کی ناموس کی حرمت پامال کرے، بیٹھوں خاموش رہوں؟ غیرت مند امام. وَإِن سَكَتْنَاكُمْ سَكَتْنَا لَمْ يَسِعْنَا، اور میں خاموش نہیں رہ سکتا، بولنا چاہتا ہوں، بیدار ہونا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں، خاموش بھی رہنا نہیں چاہتا. اور ادھر سے وہ قوم، وہ طبقہ جو مخاطبین ہیں آپ کے، ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے. یہ سخت مرحلہ ہے. انہی غیر سنجیدہ افراد کو اس طرح سے بدلنا ہے. امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے سے، رسالہ حقوق کے ذریعے سے، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے، اپنے گریے کے ذریعے سے، اپنی فریادوں کے ذریعے سے، اپنی مظلومیت کے ذریعے سے، کہ بعد میں انہی میں سے طویل جیسے انقلابی افراد نکلے جو مسجد النبوی میں آ کر کہیں، اے لوگو، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 پڑھے، اے لوگو، میرا اسوہ ابراہیم بت شکن ہے، جو بھی اہل البیت کی راہ کی طرف آیا اور بنو امیہ سے اپنا رابطہ کاٹا تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ورنہ میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں.